سیدیا خاتم النبیین بندہ پروردگار امت احمد نبی دوستدار چاری عالم تابع اولاد علی مذہب حنفی دار ملت حضرت خلیل خاکہ غوث اعظم سے سایہ ولی صدیق سے حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ علیہ لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبی رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے کرو ذرائع کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل دیا ہو جستجو عشق حضور و احترام شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تازہ میرے زمین میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بھولا باغا بہیلا می بر اور گا بزور می کشت عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مر گیا آرزو ہجر میں لذت طلب عین مثال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب معزز صابر محترم خاموش بھائی اور آواز نہ میں خاموش فاصلہ ختم ہو گیا ہے کافی نہیں خاموش کوئی فاصلہ نہیں آرام نہ بیٹھو خاموشی نہ سننا بالکل اور آواز نہ بیٹھو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دیاں دو چار گلاں کرنیاں اور آج امیر المجاہدین فنافی خاتم النبیین نے جڑے عشق دے جام پلائے انہاں دی گل کرنی تے حضور دی محبت یہی جین دا وسیلہ اور حضور دی محبت ہی زندگی دی ایک او شمع جس دی روشنی تا حشر قبر میں لہرائیں گے چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی اعلیٰ فرمانے قبر بڑی اندھیری ہے لیکن انہیں حشر دی صبح تک چمکنا کدو جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو جانے اور حضور دی محبت خالی بابا جی فرمانے سن عشق پوچھ کے نہیں ہوتا عشق دا مطلب ہی ہے کہ انے با جس کو دیکھو کہ وہ انے با محبت کرتا سمجھو وہ حضور نہ عشق کرتا اور عشق چونکہ چناچے نہیں ہوتا عشق چونکہ چناچے نہ نہیں ہوتا عشق اپنے فیصلے خود کرنے بڑا دلیر ہوتا اقبال کہندا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت کو کفر دا ایک کوئی طریقہ کہ وہ حضور دی محبت مسلمانہ دے دلوں وچوں کٹ دے لیکن ہوتا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن میں ڈال اور کفر ایک کوشش کرتا رہا کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو لیکن اللہ تعالیٰ بھی اپنے حبیب دے غلاموں بھیجتا رہا کہ
محبت رسول بھاویں سریا ستارے دے چلی جائے وہ پکڑ کے حضور دے غلاموں دے دلوں وچ پا دے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب دی عزت دا ذمہ خود لیا اور جس کو چن لگے وہ بھی ورفانا لکا ذکر تے جھنڈے تھلے آ جاتا. اور حضور دی محبت حضور دا عشق نصیب ہی اس کو ہوتا جڑا لالچی نہ ہوئے, جڑا حرص نہ کرتا ہوئے دنیا دی. اور جناب کمینے بندے کو حضور دی محبت مل ہی نہیں سکتی. ہاں جس دا دل دنیا دی غرض نال بھریا ہویا اس کو حضور دی محبت نہیں مل سکتی. حضور دی محبت اس کو مل سکتی جس دا دل ساری دنیا دی لالچا نالوں پاک ہے. اور اے پاک ہونا حضور دی محبت وچ اے ضروری ہے. اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مرثد الغنمی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ تشریف لے گئے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات قیام فرمایا. سامنے پہاڑیاں سن. حضور نے فرمایا کون ہے جڑا رات کو ساڑی طرف اس طرف حفاظت کرے گا؟ حضرت انس بن مرثد الغنمی کھڑے ہوئے, کیا یا رسول اللہ میں حفاظت کروں گا. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتی. آپ گھوڑے سے سوار ہو کے چلے گئے. آپ جب تشریف لے گئے تھے رات گزر گئی. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فجر ہوئی. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیتا, انہیں اذان دیتی. میں صحابہ نے اقامت کہی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز واسطے کھڑے ہو گئے. جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نماز واسطے کھڑے ہوئے تے سامنے جس طرف حضرت انس بن مرثد الغنمی گئے سن اسی طرف قبلہ بندا سی. حضرت انس بن مرثد الغنمی جس جانب گئے سن قبلہ بھی اس طرف بندا سی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کھڑے ہوئے نا تے صحابہ کہنے حضور نماز جو نا جھاڑیاں وال دیکھ رہے ہیں. اقبال کہتا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. ایک تا اے کہ صحابہ نماز دے وچ حضور نوں دیکھن, ایک کہ حضور نماز وچ اپنے غلام نوں دیکھن. اور تا اے دوویں چیزاں بیک وقت موجود ہیں کہ صحابہ جب اے علماء بیٹھے سب نوں پتا بھئی فرض نماز دے ویلے کتھے بیٹھن نوں حکم ہے, قیام دے دوران کتھے بیٹھن دا حکم ہے, سجدے والی جگہ تے. لیکن صحابہ حضور نوں دیکھ رہے ہیں. تاں تے صحابہ نوں پتہ لگیا بھی حضور سامنے گاڑیاں دیکھ رہے ہیں نماز دے دوران. اور جب حضور سامنے دیکھ رہا ہے نماز ختم ہوئی اتنی دیر وچ میرے آقا و مولا نے پوچھا بھئی ساڈا شاہ سوار نہیں آیا. اتنی دیر وچ حضرت انس بن مرثد الغنمی اپنے گھوڑے تے سوار حضور کے سامنے تشریف لے آئے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے انس راتی سوتے رہے ہو یا کوئی حفاظت بھی کی نے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب تھوڑے کوئی اجازت لے گیا یا وضو واسطے تھلے اتریا یا قضاء حاجت واسطے اتریا ورنہ ساری رات گھوڑے اتنے جا کے پہرا دیتا رہا. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس نے آج کی رات ساڑھے بعد پہرا دے کے اپنے ہوتے جنت فرض کر لی, اپنے جنت واجب کر جڑے ایک رات اس جانب صرف پہرا دیں تے حضور فرمان انس نے اپنے ہوتے جنت واجب کر لی. تے جڑا ساری زندگی اپنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت و ناموس دا جھنڈا چک کے فیض آباد دیا سرد ہواواں ہون یا جناب کدھر بھی کوئی موقع ہوئے تو ساری زندگی حضور دی عزت دے ہوتے پیرا دے تے انہوں نے مقام دی لکھی صورت آ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جاتے رہے. جو حضور سید عالم اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک رات پہرا دے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت سے نواز دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مقام بڑا بلند و بالا ہے. ورنہ جنگ احد میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو اپنے ہاتھ مبارک سے اپنے دست مبارک سے لحد میں اتارا اور سب موجود ہیں. لیکن جب حضرت شماس بن عثمان کی باری آئی تو حضور نے فرمایا شماس کا جنازہ نہیں پڑھنا. پوچھا یا رسول اللہ کیوں نہیں پڑھنا؟ حضرت شماس بن عثمان وہ ہے جنہوں نے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب احد پر سارے کافر ٹوٹ پڑے
تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس دن حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر فرماتے تھے کہ احد والا دن طلحہ لے گیا، اور اس دن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں نے کمال کر دی۔ ہر دن کمال ہے، لیکن اس دن تو سارے کافر حضور پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابو دجانہ حضور پر جھک گئے، اور حضرت ابو دجانہ کی کمر میں اتنے تیر اتنے جناب آ کر لگے کہ حضرت ابو دجانہ جب کھڑے ہوئے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے 6 کنڈوں والی کھڑی ہوتی ہے، اس طرح۔ اور حضرت جناب شماس بن عثمان نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایسے گھوم کے سارے تیر آنے والے نیزے برچے اپنے جسم پر سہے، اور ایسے گھوم کے حضور کی ناموس پر پیرا دیا۔ جب آپ کے جنازے کی باری آئی تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شماس کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ کہ یار صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا شماس نے اپنے نبی کی عزت پر پیرا دے کر جنت میں وہ مقام پا لیا ہے کہ نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے بلندی درجات کے لیے۔ شماس بن عثمان جنت کے اس مقام پر چلا گیا ہے، آگے کوئی مقام ہے ہی نہیں، اس کو بغیر جنازے کے دفن یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اور حضرت کعب بن مالک زندہ باد، حضرت کعب بن مالک اس دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ کو کافروں نے پہچان لیا۔ حضرت کعب بن مالک نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ذرہ مجھے دے دے، اور اپنی ذرہ حضور کو پیش کر دی۔ حضرت کعب بن مالک نے جب وہ ذرہ پہنی تو ایک طرف چل پڑے، جب ایک طرف دوڑے تو سارے کافر سمجھے ادھر حضور شاید جا رہے ہیں، سارے ان کے پیچھے لگ پڑے۔ ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھا۔ لیکن یہ یاد رکھنا جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت کعب بن مالک بدر میں بھی گئے، احد میں بھی گئے، خندق میں بھی گئے، مریسی میں بھی گئے، مستلق میں بھی گئے، لیکن حضرت کعب بن مالک تبوک میں نہ جا سکے۔ لوگوں نے بتایا کہ حضور کا دین، حضرت کعب بن مالک جب تبوک میں نہیں جا سکے تو حضور حضرت کعب بن مالک سے ناراض ہو گئے، اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب بن مالک سے بڑا عرصہ ناراض رہے۔ ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیعہ اور حضرت کعب بن مالک، یہ 3 صحابہ ہیں جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے، اور حضرت ابو ذر غفاری یہ بھی پیچھے رہ گئے۔ لیکن ان کے پیچھے رہنے کی وجہ اور ہے، حضرت کعب بن مالک کے پیچھے رہنے کی وجہ اور ہے۔ حضرت کعب بن مالک جب حضور تبوک سے واپس آئے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت کعب بن مالک حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ مجھے بڑی باتیں آتی ہیں، میں بڑا باتونی ہوں، لیکن آپ کے سامنے کوئی بات نہیں۔ حضور سستی ہو گئی، میرے آقا مولا نے فرمایا کعب اٹھ جاؤ، اب تیرے بارے اللہ فیصلہ کرے گا۔ یہ ایک لمبی روایت ہے، علماء سے کہوں گا آپ کو سنائیں گے، لیکن ادھر حضرت ابو ذر غفاری یہ پیچھے رہ گئے۔ آپ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے غزوہ تبوک کے لیے تو آپ کا اونٹ لنگڑا ہو گیا، آپ اس کا علاج کراتے رہے مختلف دیہاتوں میں، لیکن وہ جہاں پر نہ ہو سکا۔ پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے، اپنا سامان ایسے کوٹلی میں باندھا اور اپنے پیچھے رکھا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے۔ حضور صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ دور سے ایک بڑا سایہ آ رہا ہے، دور سے۔ تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو ابو ذر غفاری آ رہا ہے۔ اور جب حضرت ابو ذر غفاری پہنچے تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر بتاؤ کیسے پہنچے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا ادھر اونٹ زخمی ہوا، ادھر جناب ادھر رہ گیا، تپتے ہوئے ریگستان میں اکیلا آپ کی طرف آ رہا تھا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تو نے دنیا میں بھی اکیلے ہی رہنا ہے، دنیا سے جانے بھی اکیلا ہے، اور جنت میں بھی تو اکیلا ہی رہے گا۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں حضرت ابو خیثمہ انصاری یہ بھی پیچھے رہ گئے۔ جب یہ گھر میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر میں جناب ٹھنڈا پانی بھی پڑا ہوا ہے اور سارا کچھ، ساری نعمتیں اور ساری چیزیں موجود ہیں۔ جب انہوں نے گھر آ کر دیکھا تو جب انہوں نے سوچا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبوک کی جانب تپتے ہوئے صحراؤں میں جا رہے ہیں، تو سارا کچھ سامان باندھا اور اپنے پیچھے باندھا اور چل پڑے۔ اقبال کہتا ہے ہر دو منزل رواں، ہر دو امیر کارواں، عقل بہیدہ می برد اور عشق برد کشاں کشاں۔ جب حضرت ابو خیثمہ انصاری حضور کے پیچھے چلے نا تو اقبال کہتا ہے عقل اور عشق دونوں آ گئے،
عقل نے کہا چھوڑ وہاں اتنے صحابہ ہیں 10,000 صحابہ ہیں تو نہ بھی کیا ایک بندہ تو کیا ہوگا. جیسے آج لوگ کہتے ہیں جی ہم نے ناموس رسالت پر کام نہ بھی کیا ہم باہر چوک میں نہ بھی آئے تو پھر کیا ہوگا. اقبال کہتا ہے دونوں آ گئے عقل اور عشق دونوں آ گئے. عقل کہنے لگا عقل بہیلا می بول. عقل کہنے لگی چھوڑ وہاں اتنے بڑے لوگ گئے ہیں تو نہ بھی عمر گئے ہوئے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت. بات کرنے لگا کہ عقل نے کہا حضرت ابو خیثمہ انصاری کو کہ وہاں تو بڑے بڑے رجال اور کبار صحابہ گئے ہوئے ہیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی موجود ہیں تو اکیلا نہ بھی گیا تو کیا ہوگا. لیکن کہتا ہے عقل بہیلا می برد. عقل کھینچے پیچھے رہنے دے چونکہ حالات نہیں ہیں گرمی بہت ہے اور بڑے جناب لمبا سفر ہے تبوک کا رہنے دے. عشق برد کشاں کشاں. عشق نے پیچھے سے دھکا لگایا چل ادھر چل جدھر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم چل ادھر چل جدھر محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں. اور یاد رکھنا جب بھی زندگی میں کوئی بات آئے گی عقل اور عشق دونوں آ جاتے ہیں. عقل کا تقاضا یہ تھا کہ امیر المجاہدین لوگوں سے کہتے بھئی میں تو تمہارے سے بھی معذور ہوں ویل چیئر پر موجود ہوں میرے اوپر تو جناب اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے چھٹی دی ہے اور میں تو جناب گھر میں بھی نماز پڑھ سکتا ہوں میرے لیے تو بہت سارے عذر ہیں. لیکن عشق برد کشاں کشاں. عشق نے کہا عقل نے کہا یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن عشق نے کہا جب ختم نبوت کی بات آئے تو پھر گولیوں کی بچھاڑ میں فیض آباد جانا پڑے گا. اور حضور سے محبت لوگ پوچھنے آ جاتے ہیں کہ ہم نے ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے. محبت کے لیے کوئی اصول پوچھنے نہیں پڑتے. محبت کے ایک اپنے اصول ہیں. اور صلح حدیبیہ کے موقع پر جب عروہ بن مسعود آئے نا حضور کی بارگاہ میں جب عروہ بن مسعود آئے عروہ بن مسعود حضور کی بارگاہ میں جب تشریف لائے تو انہوں نے حضور کے ساتھ مذاکرات کیے. مذاکرات کے دوران ان کا ہاتھ حضور کی داڑھی کی طرف ایسے گیا ایسے خوشامد کے طور پر بے ادبی کے طور پر نہیں. حضرت مغیرہ بن شعبہ حضرت عروہ بن اور حضرت نہیں بنے عروہ بن مسعود بعد میں جا کے مسلمان ہوئے. عروہ بن مسعود کے سکے بھتیجا ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ اور وہ پیچھے کھڑے ہیں. انہوں نے دیکھا نا جب حضور کی داڑھی کی طرف بار بار عروہ بن مسعود ہاتھ کر رہا ہے سکا چاچا تو انہوں نے تلوار کا دستہ نکالا اور اپنے چاچے کے ہاتھ پر مارا ایسے. فرمایا اختر یدک عن لحیۃ رسول اللہ واللہ تصل علیہ. فرمایا بھاویں تو چاچا حضور دی داڑھی تو ہاتھ پیچھے کر مینوں یہ گوارا نہیں حضور دی داڑھی وال تو ہاتھ کرے اگر دوبارہ ودے تو کٹے ہویا واپس یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تک سورج چاند رہے گا تک سورج چاند رہے گا. میرے بابا جی دی کیا بات میرے بابا جی کیا بات میرے بابا جی کیا بات. بابا جی کا مشن جاری رہے گا بابا جی کا مشن جاری رہے گا. سب نبیان سب نبیان سب نبیان مصطفی رسول کی ایک صدا مصطفی رسول کی ایک صدا سب نبیان. اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. لوگ حوالے پوچھنے آتے لوگ بعد میں کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے. بابا جی نے بچے بچے کو حدیث ہی یاد کرا دی. ضرورت ہی نہیں حوالے پوچھنے کو. اب تو جس کو شاید دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا وہ بھی کہتا ہے جناب گستاخ رسول کا من سب نبی جان. اور امت کا بیانیہ یہ ہے. اور یہ یاد رکھنا مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان شروع یہیں سے ہوتی ہے اور ختم بھی یہیں پر ہوتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب 1.5 ارب ہے 1.5 ارب تقریباً 1.5 ارب اور جناب اتنے ملک پوری دنیا میں ہمیں لے پھرتے ہیں جناب کوئی جناب ادھر سے غالب کوئی ادھر سے غالب لیکن 313 تھے ساری دنیا کو آگے لگایا ہوا.
اور ساری دنیا پہ رعب و دبدبہ جمایا ہوا تھا. اور اقبال کہتا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. اقبال کہتا ہے ادھر میں تجھے بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. اقبال کہتا ہے نعمتیں اور خزانے یہ سارے بعد میں، پہلے تلوار اٹھا کر حضرت ابو دجانہ کی طرح میدان جانا پڑتا ہے. گھر بیٹھے دین نہیں آتے. اور یہ یاد رکھنا صحابہ بدر میں گئے تو رب نے مدد بھیجی. اگر صحابہ مدینے میں رہتے تو رب کی مدد نہیں آنی تھی. صحابہ مدینے میں گئے، رب نے کہا 1000 فرشتہ، پھر 2000، پھر 4000 نشان والے، پھر آخر میں فرمایا انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. ہاں لوگوں نے بابا یہ بڑے بہت ساری چیزیں ہیں جسے ایک جملے میں بابا جی بند کر کے گئے ہیں، ورنہ تو ساری دنیا نے یہی مطلب صفائیاں دیتے ہوئے چلے جانا تھا کہ جی اسلام جناب امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے. اسلام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے نہیں پھیلا. بابا جی نے کہا حضور کے اخلاق سے بھی پھیلا اور حضور کی تلوار سے بھی پھیلا. ہاں اسلام ہر اس عمل سے پھیلا جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خلفائے راشدین نے فرمایا، ہر اس عمل سے پھیلا. اور بابا جی نے کہا کہ اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پر ہو. اس دن حضور نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، الیوم تعز الکعبہ. فرمایا آج رحم دلی کا دن ہے، آج رحم کا دن ہے، آج کعبے کی عزت مزید بڑھ جائے گی. لیکن حضور کے غلاموں نے نعرہ کیا لگایا؟ حضرت سعد بن عبادہ نے آمنا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ. آپ نے فرمایا آج جنگ کا دن ہے، آج تو کعبے میں بھی بندے کاٹ کے رکھ دیں گے. کیونکہ وہ سامنے کون کھڑے تھے؟ وہ سامنے وہ بلال کو جب حضرت بلال کو مار پڑتی تھی کعبے میں، وہ سارے تماشا دیکھنے والے کھڑے تھے. وہ جو حضرت سمیہ کے جسم میں سوراخ کرتے تھے آج وہ سارے کھڑے تھے. حضرت جناب خباب پہ حضرت سمیہ کے جنہوں نے ٹکڑے کیے تھے وہ سارے آج سامنے کھڑے تھے. حضرت حمزہ کے جنہوں نے جگر اور کلیجے چبائے تھے، لیکن اسلام پاور میں تھا. اسلام نے کہا آج کے دن سب کی معافی ہے، آج کے دن سب کی معافی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن سب کو معاف کر دیا، لیکن جب کفر سامنے آیا تو پھر معاف نہیں کیا. پھر تو جناب غزوہ بدر میں جو امیہ تھا نا، امیہ جو حضرت بلال کو مارتا تھا، وہ بڑا موٹا تازہ تھا، چنگی سیف زمانے میں بہت موٹا تازہ. اور بابا جی فرماتے تھے موٹے بندے کا اسلام میں کام کوئی نہیں. زیادہ موٹا بندہ جڑا نا اسلام سے کام نہیں آ سکتا. اس کی وجہ کہ وہ جہاد نہیں کر سکتا اور نس بھاج نہیں سکتا. اسلام کو تو بندے چاہیے نا حضرت براء بن مالک ورگے ڈھال پہ بیٹھ کے پورے قلعے کے اندر. حضرت بلال نے جڑا ماردا سی نا امیہ، یہ بہت موٹا تازہ سی. ایک جدو بدر دے وال کفار دا لشکر چلیا نا، مشرکین دا لشکر، تے اس دی بیوی اس کو کہنے لگی بھئی امیہ کیوں نہیں جانا؟ انہیں کہا کیوں میں کیوں نہیں جانا؟ انہیں کہا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل بدر کے میدان میں ایک نشاندہی فرمائی بھئی ایتھے امیہ مرے گا، ایتھے عتبہ مرے گا، ایتھے شیبہ مرے گا، ایتھے ابو جہل مرے گا. تو لہذا نہیں جانا کیونکہ تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی. اب اس زبان سے جڑی گل نکلی وہ کبھی اس الٹ نہیں ہویا، وہ جو حضور نے فرمایا ہو کے رہنا، لہذا تو نہیں جانا. انہیں کہا میں سردار ہاں، ذرا قافلہ روانہ کر کے لشکر روانہ کر کے اتنے تک اس منزل تو واپس آ جاؤں گا. تے جدو قافلہ روانہ کرنے لگا نا تے نال ٹر پیا. لوگوں نے کہا یار چنگا سردار ہے، سانو لڑان واسطے بھیج رہے ہیں، ساڈے نال تا چل. جدو نال چلے نا تے جناب اس مقام تک گیا نا تے پھر انہوں نے کہا یار تھوڑا جہا ہو اگے چل. رب فرماندا اسی فرشتے نوں حکم دیتا بھئی اینوں دیکھ کے ذرا بدر لے جاؤ. اس طرح یہ منافقت دا حال جڑے اسلام دے خلاف کرتے ہیں نا، کہندے سن اسی آزادی دی جنگ لڑاں گے. میں کہا رب تانوں دیکھ کے میدان وچ لے کے آیا، پھر تانوں ذلیل کر کے گھر بھیجا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. رب نے بھی تے نتارا کرنا نا بھئی حق والے دا تے باطل والے دا. ہر کوئی گھر بیٹھے کہے جی اوے اے کیڑا مسئلہ، اے مارچ کرنے کیڑے مسئلے، اے اپنا مطالبہ منوانا تے حق دی گل کرنا کیڑا مسئلہ، اے بھی نکلے جہاد کرن. میں کہا نچن والی تے بالن یا رسول اللہ لبیک لبیک
اور جہاد آزادی دی جنگ وہ لڑ سکتے ہیں جنہاں دے بڑیاں نے 1857 میں جانا دیتیاں سن، جنہاں دے بڑیاں نے 1947 میں جانا دیتیاں سن، جنہاں نے تاریخ ختم نبوت 53 جانا دیتیاں سن، پھر 74 دیتیاں سن، پھر فیض آباد 88 دیتیاں سن، پھر وزیر آباد جا کے دسیا سی کہ ستمگر درا ستمگر درا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ ایک نچڑ ٹپڑ والے دا کی کام ہویا آزادی دی جنگ لڑنا، اور آزادی دی جنگ تا ساڑھے بڑے نے لڑی، اے جتنے اے جڑے نال لگے پھر دن بدماش اے جناب پورے پاکستان دے اندر ہے ملک خان ٹیوانے اے دولتانے جڑے بڑے بڑے اپنے آپ کو رئیس زادے کرتے ہیں، میں تو انہوں تاریخ درست کر دے جاما، اے جناب اپنے آپ کو بڑے پھنے خان سمجھ دینا، اے اوان جنہوں نے اس دور دے اندر مسلمانوں کی لسٹاں بنا کے جنگ آزادی کے مجاہدین کی لسٹاں بنا کے انگریز کو سپورٹ کی دیاں، اے اونا دیاں اولاداں جنہوں نے انگریز دے گھوڑے پالن، اے گھوڑی پال مربے والے نہیں ہوندے، اے سارے اونا دی اولاداں، اے جنہوں نے جناب انگریز دے کتے نوائے اور انہوں نے در دیاں چاکریاں کی دیاں، ساڑھے بڑے کا حسن کہ حضرت کفایت اللہ کافی جدو انگریز پکڑ کے لے گیا، آپ دے جسم سے استریاں پھیریاں انہوں نے، استریاں پھیر کے پھر نمک تے مرچ بھرے تے پھر کہنے لگے بابا سنا تیرا کی حال ہے، تے بابا جی جدو پھر پھانسی گھاٹ کی طرف چلے نا نعرہ ہائے دریرہ سے بن گونجتے گرشے کو سے جرات پہ لاکھوں سلام۔ جدو حضور دا مجاہد چلتا پھر اس کی گل ہی ہو رہی نا، اس کی پھر چال ہی ہو رہی۔ حضرت کفایت اللہ کافی جدو مولانا کفایت اللہ کافی جدو چلے نا پھانسی گھاٹ کی طرف تے آپ پھر پڑھنے لگے کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، جو پڑھے گا صاحب دولات کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ جنہاں تے بڑے اس ٹائم انگریز دی چاکری کرتے رہے وہ جنگ آزادی دی جنگ لڑ سکتے ہیں، آزادی دی جنگ لڑنی تا پھر آج دسی آزادی دی جنگ کون لڑ سکتا؟ آزادی دی جنگ وہ لڑ سکتے ہیں جنہاں نے بڑے نے کالا پانی دیا جیلہ جا کے آباد کی دیا، اور انہاں دے جانشینہ نے آ کے پھر پاکستان دیا جیلہ آباد کی دیا، پھر آندھے ناڑے نہیں کیا بھئی ساڑھے ساں بند ہو رہے ہیں تے سانو جناب ویل چیئرہ دے دیو، پھر بھی آکیا کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ اور کمال ہے کہ تسی کی سمجھ دو بھئی کفر ہتھیاروں کو ڈردا ساڑھے کو کیڑا ہتھیار ہے؟ میرے خیال میں پوری مجلس سے شاید کوئی ایک ادھے بندے کاٹ کے ساڑھے کو تو چاکو بھی نہیں ہے، ساڑھے کو تو چھری بھی نہیں ہے، وہ باقی ہتھیار ہونا تو بڑی دور دی گل ہے، لیکن جڑا ہتھیار ساڑھے کو لے نا اصل ڈر کفر نو اس کو لے اوے محبت رسول اوے لبیک دا نعرہ میں اس سے موقع دے بھی سنائی، میں کہا انہاں دے بڑے نے جناب جنہاں دے نوکران سارے اے بین الاقوامی گماشتے سارے انہاں سارے کو بلا لیا، انہاں کہا تواڈے کو لبیک نہیں لگے جاندے، اے چند منڈے نہیں لگے جاندے، اے ساری طور تے جناب انہاں دے قائد کی دنیا تو چلے گئے ساری گلاں تواڈے کو چند منڈے نہیں لگے جاندے، اے جناب لبیک والے انہاں کہا جی ساری گلاں ٹھیک ہیں، اسی انہاں نوں جیلاں وچ بھی بند کر لیندے ہاں، کڑیاں بھی لا لیندے ہاں، 780 دنیا دی ہر دفعہ لا کے پرچے بھی کر دیندے ہاں، انہاں دے گھراں تے چھاپے بھی مار دیاں، انہاں دے ڈیرے بھی بند کر دیندے ہاں، انہاں دی مسجداں نوں بھی تالے لا دیندے ہاں، انہاں دی مدرسے اور خانقاہاں نوں بھی بند کر دیندے ہاں، انہاں نوں دہشت گرد بھی ڈکلیئر کر دیندے ہاں، انہاں نوں کالعدم بھی کر دیندے ہاں، لیکن جدو یہ میدان جا کے لبیک دا نعرہ لاندے ساریاں فورساں بھی اسلحہ دیندے ہاں، شیل بھی برساندے ہاں، گولیاں بھی برساندے ہاں، جناب تیزاب والے پانی اور ہیلی کاپٹر تو بھی گولیاں برساندے ہاں، لیکن جدو لبیک دا نعرہ لگتا پتہ نہیں آسمان تو کیڑی مخلوق اترتی سارے نوں پھینٹی لا کے رکھتے امام روسری نے اس کے
گل لکھی امام بوسیری نے ایک گل لکھی ہے امام بوسیری فرماتے ہیں فنسب الی ذاتہ ما شئت من شرف وانسب الی ذاتہ ما شئت من عظم فإن فضل رسول اللہ ليس له حد فيعرف عنه ناطق بفم امام بوسیری فرماتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب دے انوار و تجلیات دے اپنے حبیب دے نام دے 70,000 اپنے پردے پا کے بھیجے اور اگر وہ پردے پا کے نہ بھیجتا تو پھر کی ہوگا ایک بوسیدہ ہڈی جس میں صدیاں گزر گئی ہوندیاں وہ اس طرح پئی ہوندی خالی ہڈی کہ حضور دا نام لے جاتا تو بھی زندہ ہو کے کھڑی ہو جاتی. یہ حضور دے نام دی برکت ہے. ارے یاد رکھنا کہ جناب باقی سارے تعارف چونے سارے تعارف چونے حضرت سفینہ افریقہ دے جنگل جا رہے نا تے اگوں شیر آ گیا تے جناب وہ آپ تے حملہ کرنے لگے نا تے آپ نے یہ نہیں تعارف کرایا کہ جناب میں بڑی تسبیح کھیلدا میں بڑے مسلے رکھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ. فرمایا وہ شیر ذرا خیال کر کے میرے اوپر حملہ کری میں حضور دا غلام ہوں. ہاں ایک تعارف ہے. حضرت خالد بن ولید کی جب رومیہ نہ جنگ ہوئی انہوں نے کہا خالد نہ دن دیکھ دیو نہ رات دیکھ دیو نہ صبح دیکھ دیو نہ شام دیکھ دیو لشکر دے لشکر اڑا دے دیو جناب قلعہ دے قلعے فتح کر جا رہے ہو علاقے دے فتح کر جا رہے ہو اور جس نبی دا تسا کلمہ پڑھیا اس دی شان دا دسو وہ کون ہے کہ آپ نے فرمایا المرسل والا قدر المرسل. آپ نے فرمایا وہ تو بھیجنے والے دی شان بن کے آئے. اس واسطے تو پیر میرے علی شاہ صاحب فرمانے الطیف سرا من طلاته والشذ بدا من وفرته فسکرت هنا من نظرته نینا دیا فوجاں چل چڑیاں دوبرو کوس مثال حسن جدو نوکے میرا جے تیر چھٹن لبا سرخا کھا کے لال یمن چٹے دند موتی دیا ہن لڑیاں اس صورت رو میں جانا تھا جانان کے جانے جہانا کا اے جانان کے جانے جہانا کا سچ آکھاتے رب دی میں اس کا مطلب ہے المرسل والا قدر المرسل. یہ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا نا المرسل والا قدر المرسل اے اس کا ترجمہ پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا سچ آکھاتے رب دی میں یہ شان تو شانہ لاہو مخت و مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھلاؤ سجن او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سنگریاں انہاں سکھدیاں تے قرلاندیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انہاں بردیاں مفت کاندیاں تے شانہ وقتی آون او گھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اطال کا. ہاں سارے حضور کی شان بیان کی تھی سارے لیکن آخر تے کہنا پیا لیکن رضا نے تو ختم سخن اس پر کر دیا. خالق کا بندہ خلق آقا کہوں تجھے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر عالم ارواح کو لے کے عالم برزخ تک حضور ناڑا جو قرب جناب سیدنا صدیق اکبر آج بھی حاصل ہے کسی کو حاصل نہیں. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر عالم ارواح کو لے کے عالم برزخ تک ناڑا لیکن میرے آقا مولا نے کی فرمایا یا ابا ذر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی. فرمایا ابو ذر عالم برزخ تو لے کے عالم ارواح تو لے کے عالم برزخ تک تو میرے نال ہے کل حشر تے بھی تو میرے نال ہونا. کدھر یہ دل سے نہ خیال رکھی کہ میں حقیقت محمدیہ نو پہچان لیا. حقیقت محمدیہ میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اے حضور دی شان ہے. اے یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضرت شان مصطفی حضرت شان چاند رہے گا سورج چاند رہے گا. جب سورج چاند ہے نا قرآن اذا الشمس كبرت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت اس کے مطابق تک قیامت آ گئی سارا کچھ ٹوٹ گیا سورج چاند بھی ختم ہو گیا. لیکن بابا جی اس کو اگلی بھی گواہی دے کے گئے کی بنا ہم سوئے حشر چلیں گے یہ سارا کچھ ختم ہو گیا. پہاڑ وہی بن گئے تارے توڑ دیتے گئے سورج بے نور ہو گیا پھر بھی کیا ہم سوئے حشر چلیں گے. قافلہ ہوگا رواں یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے پڑھ کر درو دیوار. ایک جو سورج چاند ختم بھی ہو جانے ایک بڑا دن سی قیامت والے دن ہاں جی کہ جناب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا اور ہم سوئے حشر چلیں گے. ایک چھوٹی جی تمنا اور ہو گئی بھائی قیامت کا دن ہوئے تے سارے موجود ہون تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان او کتھے جناب خادم حسین رضوی یا رسول اللہ
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اتھے دا بڑا منظر ہونا نا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. اس کا ترجمہ بھی بابا جی نے کیا کمال. آپ نے فرمایا قیامت والا دن ہونا سارے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ نے حضور کو پوچھا یا رسول اللہ قیامت والے دن میں تانوں کتنے تلاش کراں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر تے موجود ہو سا اپنی پیاسی امت کو پانی پلا رہا سا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر اتنے بھی نہ ملو تو پھر میں تانوں کتنے تلاش کراں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں میزان تے ہو سا اپنی گناہگار امت دے نامہ اعمال تلوارے ہو سا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتنے بھی نہ ملو. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ میں کل صراط تے ہوواں گا اپنی امت کو گزار کروں گا رب سلم دی صدا نال. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتنے بھی نہ ملو. تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا ارشاد فرمایا اور ساڑھے واسطے جناب کمال راحت ہے اور یہی سہارا جین دا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ قیامت والے دن جتھے بھی میرے امتی نو میری لوڑ ہوئے گی میں اتھے موجود ہوں. جتھے بھی لوڑ ہوئے گی میرے امتی نو میں اتھے موجود ہوں گا. ٹھیک ہے جی. ختم نبوت اس کو محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت. اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. قیامت والے دن جدو قیامت ہونی نا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو ساڑھے ورگے گناہگاراں نے گھیر لینا دائیں بائیں جمگٹھا لانا یا رسول اللہ میں پھنس گیا میرے نام اعمال میرا پل صراط میری زبان نہ پیاس بار. حضور اپنی امت دی جناب شفاعت فرما رہے ہونے تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا یہ کہہ کر خدا نے پیارے کو اٹھایا پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں. یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی کہتی ہے میرے گیسوؤں کی سیاہی سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی بس میرے گیسو یہی مانگتے ہیں. حضور نے سجدہ کرنا تے کم بڑھنا اس دن بھی قیامت والے دن بھی جدو سارے نے گناہگاراں نے حضور کو گھیر لینا تے پھر کی ہونا جڑے پاکان امتن اولیاء امتن داتا علی حضور داتا علی اجمیری خواجہ اجمیری جناب مجدد الفسانی سارے اعلیٰ حضرت بریلوی جتنے جتنے پاک لوگن یہ سارے پیچھے ہٹ کے کھڑے ہونے جو کہ گناہگاراں نے حضور کو گھیرے ہونا تے آپس سے مشورہ کرن گے بھئی حضور کو پہنچنے دا سبب کیا ہے حضور کو کیویں پہنچا جائے. تے پھر مشورہ کر کے اس نتیجے تے پہنچن کے اعلیٰ حضرت فرما دیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. مشورہ کرن گے بھئی حضور کو پہنچنے دا طریقہ ایک ہی ہے کہ گناہ خور ہونا چاہیے. پھر یہ گناہگاراں کو جان کے بھئی ایک گناہ ادارہ دے دیو سارا کیونکہ انہاں کو تو گناہ ہے نہیں انہاں دا جناب پاک لوگن پھر یہ اپنا گناہ لے کے جو ایک ایک گناہ جڑا انہیں ادارہ لیا اور لے کے جو حضور دی بارگاہ پہنچن گے تو حضور فرمان گے دادا نہیں میری تسی کدھر تے کہن گے یا رسول اللہ تواڈے کو پہنچن دا سبب ہی ہے. اس واسطے بابا جی فرماتے سن گناہگار واسطے معافی ہے غدار واسطے نہیں معافی. کیونکہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر میری شفاعت ہے ہی بڑے گناہ والے واسطے. ہن اے وے کہ قیامت تک کوئی حضور دی شفاعت کو بڑا گناہ لے کے آئے گا تو نہیں بخشا جائے گا. ہاں وفادار ہونا شرط ہے وفادار ہونا شرط ہے ورنہ تو جناب قبر والا ہی کون پاس نہیں ہونا. ہاں جب وفاداری نہ ہوئی تو قبر والے کو کیونکہ آخری سوال رب نے رکھے ہی اپنے حبیب کے بارے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل کہ جناب جڑے کہ میں دنیا دے اندر رہن دی ساری گلاں ٹھیک ہیں اے میں بس لگے رہندے نے ناموس رسالت ختم نبوت دنیا بڑی اگے جا چکی میں دنیا دے کے اندر رہندا سی جدوں ساڈے ورگے عاشق کو پوچھن گے تے اسی کہاں گے انہاں دے بارے پوچھتے ہو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اور باغ خلیل کا سرور کہوں تیرے تو بس عیب تنہائی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. اور بابا جی نے فرمایا کوئی 100 سال بھی میری قبر تے کوئی آئے گا لبیک دا نعرہ لائے گا جس دیوانگی نہ اسی نعرہ لاندے ہیں ایک تا پھر دیکھے نا جدو حضور سامنے آ گیا تو پھر لبیک دا نعرہ ہی لگ رہا باقی سارے پیچھے رہ جانے سوال.
भाई बगना तो थोड़े हाथ नहीं निकल रहा है। बाबा जी फरमाते हैं अजे हाथा चो नूर नहीं आया जड़ा जनाब इस नारे नाल निकलदा तुसी अजे हाथ में पा के सोच सोच के कर दियो और जलियो मैं तुहानू पहले दसया उत्थे मोहब्बत सोच सोच के कबूल नहीं होंदी उत्थे मोहब्बत कबूल ही अन्ने वाह होंदी जदों सहाबा ने कहा ना भाई दा कीला लहुम आमिनु कमा आमन नास कालू व नुमिनु कमा आमन सुफहा उन्हें कहा ईमान लिया उस तरह जिस तरह मेरे आका दे जनाब मेरे हबीब दे गुलाम लेके आए उन्हें क्या असी ईमान ले आइए इन्हें बेवकूफ़ा की तरह वो बेवकूफ़ क्यों कहते सन वो पागल क्यों कहते सन भला। और वहाँ फिर मसूद जब आए ना सुलह हुदैबिया के मौके पर वापस गए वापस जाके कहने लगे कौम और ने क्या है कौम मैं बड़े बड़े दरबार गया मैं किसरा के दरबार गया मैं नजाशी के दरबार गया मैं बड़े बड़े दरबार गया जो मंजर मैं मोहम्मद अरबी के दरबार का वेख्या किधरे नहीं वेख्या उन्हें क्या की वेख्या उन्हें क्या हुजूर एक नू हुक्म देते हैं बिलाल मेरी उठनी नू घास पाओ 1400 दौड़ पैंदे ने उन्हें क्या जो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमाते ते सहाबा करीब होंदा कि एक दूसरे नाल तलवारां नाल लड़ पवन कि पानी मैनू चाहिदा ए मैनू पानी चाहिदा और जदों हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआबे दहन जनाब कट देन बाहर ते फिर की होंदा जमीन ते नहीं गिरदा सहाबा अपने हाथां ते लैंदे हाथां ते लेके कपड़े नाल पूंछ नहीं देंदे ऐ हाथां नाल मल के अपने चेहरे उत्ते मिलदे उन्हें क्या तुसी इन्हां नाल नहीं लड़ सकदे। हां इस वास्ते तो कहंदे सन कि असीं इन्हां दी तरह ईमान ले आइए इन्हां दी तरह ईमान ले आइए कि जनाब जड़े अख पट के भी आए हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चेहरा अनवर की तरफ नहीं देखते इस वास्ते कि अदब गाहेस ज़ेर आसमां अरश नाजुक तर और नफस गुम करता मियां अबू बकर उमर ही जा ए है वैसे शेर जुनैदो बायजीदी जा लेकिन बाबा जी फरमाते सन ए हुजूर दी बारगाह इतनी नाजुक है कि थे अबू बकर उमर भी सांस रोक के बैठते हां और इथे कबूल ही है वे इश्क को भी अन्ने वाह इश्क होल्ड डाउन द बैक दा लब्बैक या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक बस साढ़े आठ का मुल्क पूरा बाबा जी कह साढ़े आठ का मुल्क रह गया इतना ही मकसद है फकत इतना सबब है निकाल बदमे माशर का ये शान महबूबी दिखाई जाने वाली आज वफा करो आज हुजूर नाल वफा करो आज हुजूर नाल मोहब्बत करो बस इससे शहर काम आना और जड़ा नाल वफा करना है फिर की होंदा तेरे लहजे ने बताया